ابو حمزہ سمالی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 افراد کو رسول بنا کر اہل انطاکیہ بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے خدا کا دین پیش کیا۔ لوگوں نے انہیں پکڑ کر ان پر تشدد کیا اور انہیں بت کدے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا رسول بھیجا۔ وہ شہر میں آیا تو اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے محل کا راستہ بتاؤ۔ لوگوں نے اسے راستہ بتایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں صحرا میں 1 عرصہ عبادت کرتا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں بادشاہ کے معبود کی عبادت کروں۔ بادشاہ نے کہا، اسے بت کدے میں لے جاؤ۔ چنانچہ وہ رسول 1 سال تک اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بت خانے میں رہا، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، پرانے عقیدے کو چھوڑ کر نیا عقیدہ اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تم کو چاہیے تھا کہ نرمی اور ملائمت سے کام لیتے۔ اب میں اپنے طریقے سے تبلیغ کروں گا۔ تم لوگ میری واقفیت کا اقرار نہ کرنا کہ تم مجھے جانتے ہو۔ پھر اسے بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ تم نے میرے معبود کی عبادت کی ہے، لہٰذا تم میرے بھائی ہو۔ اب تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ اس نے کہا، میری اور تو کوئی حاجت نہیں ہے، البتہ میں نے بت خانے میں 2 افراد کو قید میں دیکھا تو مجھے ان پر بڑا رحم آیا۔ آپ نے جو انہیں قید کر رکھا ہے تو ان کا قصور کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ 2 اشخاص میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرا دین باطل ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے معبودوں کو چھوڑ دوں اور اس کی جگہ ایک آسمانی معبود کی عبادت کروں۔ رسول نے کہا، انہیں قید میں رکھنے کی ضرورت ہے؟ آپ انہیں منظر عام پر لائیں تاکہ ہم ان سے گفتگو کر کے انہیں لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کریں۔ اگر وہ جھوٹے ثابت ہو گئے تو ہماری ملت میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر بالفرض وہ سچے ثابت ہو گئے تو ہم ان کے دین کی پیروی کر لیں گے۔ بادشاہ کو اس کا مشورہ پسند آیا۔ اس نے انہیں قید خانے سے آزاد کرا دیا اور اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب وہ دونوں رسول آئے تو اس تیسرے نے ان سے کہا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگوں کو آسمان و زمین کے خالق کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا خدا وہ ہے جو شکم مادر میں مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور جیسا مناسب سمجھتا ہے شکل و صورت عطا کرتا ہے۔ اسی نے درختوں اور پھل پھولوں کو پیدا کیا ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے۔ تیسرے رسول نے ان سے کہا، اچھا یہ بتاؤ، تمہارا خدا اندھے کو بینا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، اگر ہم خدا سے درخواست کریں تو وہ نابینا کو بینا کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، مادرزاد اندھے کو یہاں لایا جائے، یعنی وہ اندھا کہ جو پیدائشی طور پر اندھا ہی پیدا ہوا ہو۔ چنانچہ ایک اندھے شخص کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اب تم اس کو بینا بناؤ۔ رسولوں نے سجدہ کیا، جیسے ہی سر اٹھایا تو نابینا ٹھیک ہو چکا تھا۔ تیسرے رسول نے کہا کہ صرف ایک تجربہ کافی نہیں ہے۔ ایک اور اندھے کو لایا گیا، دونوں رسولوں نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا یابی کی درخواست کی۔
رسولوں نے جیسے ہی سر بلند کیا تو اندھا بینا ہو چکا تھا۔ تیسرے رسول نے کہا، کیا تمہارا خدا کسی اپاہج کو چلنے پھرنے کی قدرت دے سکتا ہے؟ دونوں رسولوں نے کہا، جی ہاں، ہمارا خدا اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک اپاہج کو میدان میں لایا گیا جو کہ مدت سے زمین گیر ہو چکا تھا۔ رسولوں نے دعا کی تو وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ تیسرے رسول نے کہا، کیا تمہارا خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ دونوں رسولوں نے کہا، جی ہاں، اگر ہم اس سے درخواست کریں تو وہ ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تیسرے رسول نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے کہ آپ کا جوان سال بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بیٹے کو زندگی دلائیں۔ اگر یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ان کا دین قبول کر لیں گے۔ تیسرے رسول نے کہا، اب ہماری ایک شرط باقی ہے، اگر تم نے ہمارے بادشاہ کے بیٹے کو زندہ کر دیا تو بادشاہ اور ہم سب مل کر تمہارا دین قبول کر لیں گے۔ یہ سنا تو دونوں رسول سجدے میں گر پڑے اور کافی دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ پھر انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہو چکا ہے، آپ قبرستان جائیں، وہاں آپ کا بیٹا آپ کو دکھائی دے گا۔ بادشاہ لوگوں کو لے کر ساتھ چلا اور جب وہ قبرستان پہنچا تو دیکھا قبر پھٹ چکی تھی اور شہزادہ قبر سے باہر آ چکا تھا۔ بادشاہ نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا تمہارا کیا حال ہے؟ بیٹے نے کہا، بابا جان میں مر چکا تھا، اچانک میں نے 2 افراد کو دیکھا جو سجدہ کر کے خدا سے میری زندگی کی دعا کر رہے تھے۔ خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا اور مجھے دوبارہ زندگی عطا کی۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے کیا تم ان دونوں افراد کو پہچان لوگے؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں، میں انہیں پہچان لوں گا۔ بادشاہ نے لوگوں کو صحرا میں جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایک ایک کر کے شہزادے کے سامنے سے گزریں۔ لوگ گزرتے رہے۔ جب ان 2 رسولوں میں سے ایک رسول گزرا تو شہزادے نے کہا، بابا جان، ان 2 میں سے ایک یہ تھا۔ پھر جب دوسرا رسول گزرا تو شہزادے نے اسے بھی پہچان لیا اور کہا، بابا جان، دوسرا شخص یہ ہے۔ جب شہزادے کی زبان سے یہ اقرار سنا تو تیسرے رسول نے کہا، میں تم دونوں کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ ان کے دین کو قبول کرتا ہوں، اور یوں انطاکیہ کے باشندے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔